السلام علیکم جناب علی، حاضر ہوں آپ کے ساتھ 2 مارچ کی کال لے کر خالد سیف الدین۔ بات کریں گے سب میں پہلے ہم اپنی آج کے سیشن پر، اور آج کا سیشن ہمارے لیے قطعی طور پہ کوئی حیران کن نہیں تھا، کیونکہ سب میں پہلے تو آپ لوگ مارکیٹ سے ایگزٹ لے چکے تھے، جس طرح آپ لوگوں نے جمعے کو اپنی لیکویڈیٹی پوزیشن شیئر کی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد آج سیشن کی گراوٹ جس کا اندازہ ہمیں کافی حد تک تھا، اور یہ آپ کو جو ویکنڈ پہ کال دی گئی اس میں بتا دیا گیا، تو آپ لوگ فریش بائنگ کے لیے وداؤٹ اینی ہیسل تیار تھے۔ تو دیکھیے، لیکویڈیٹی ہونے کا سب میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن میں بائنگ نہیں ہوتی۔ اگر وہی مال لے کے بیٹھے ہوتے تو اس وقت ایوریج کرنے کی بات کرتے، اپنے مال کو بڑھا رہے ہوتے، اپنی ٹینشن کو بڑھا رہے ہوتے، اپنے ایکسپوجر میں ایکسٹرا جا رہے ہوتے، 10 لاکھ کے اکاؤنٹ کو 15 لاکھ کا بنانے کی کوشش کرتے۔ ابھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے فائدہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا یا مارکیٹ سے ایکسٹ لینے کا۔ بہرحال اگر آپ آج کے سیشن کو دیکھیں، آغاز کے ساتھ وہ لوور لیولز کی طرف گیا، پھر وہ 45,093 کا لو لگا، اس کے بعد پھر ہم نے بڑی زبردست ریکوری دیکھی اور مارکیٹ 272 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی۔ 24.44% والیوم کم رہے۔ اگر ہم پچھلے سیشن سے مقابلہ کریں اس کا، تو 24.44% والیوم کم رہے۔ فورن انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو فورن انویسٹمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ آؤٹ فلوز تو تھیں فورن فنڈز کی، مگر بڑی لو نمبرز ہیں، جبکہ میوچل فنڈز کی انفلوز ہیں وہ بھی بڑا لو نمبر ہے۔ لوکل فنڈز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے، لوکل انویسٹرز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے۔ اچھا جناب، اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑے سے اپنے ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے۔ یہ ہماری فری ٹریننگ ورکشاپ ہے، جس کو ہم فارمل ٹریننگ کہہ رہے ہیں۔ فارمل ٹریننگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے ہم مختلف شہروں میں اپنے پروگرام آلریڈی کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اورینٹیشن کی اور ہم نے تمام طریقہ کار واضح کر دیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرح آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ملتان، لاہور، اسلام آباد، ان تمام شہروں میں ہم آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں فارمل ٹریننگ کا۔ تو یہ پہلا جو سیشن ہے یہ ہم کراچی میں کر رہے ہیں، اور یہ ان پرسن ہوگا، آپ لوگوں کو اس میں آنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم پھر دوسرے شہروں میں جائیں گے، جیسے لاہور، حیدرآباد، اسلام آباد اور دوسرے شہر ہو سکتے ہیں۔ اس فارمل ٹریننگ میں وہی لوگ پارٹیسپینٹ ہوں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پورے 1 مہینے کی تگودود میں اکاؤنٹ کھولے ہیں۔ اگر وہ ابھی تک پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ نہیں کھول پائے ہیں، تو اس کی پروسیسنگ اگر شروع کر دیتے ہیں تو یہ 4-5 دن کافی ہیں کہ وہ یہ پروسیس کر لیتے ہیں، تو وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج پیر ہے اور یہ پروگرام ہفتے کو ہے کراچی کے اندر، تو آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بات کریں، 0345276880، اس پہ میسج کریں، ہم آپ کو فارم بھی بھیج دیں گے اور آپ کو سارے ریکوائرمنٹ بتا دیں گے۔ آپ جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں اور اس کو فارم کو کمپلیٹ کریں اور پھر اس کو پروسیسنگ میں بھیج دیں۔ تو پروسیسنگ میں جب آپ کا فارم ہوگا، اگر اکاؤنٹ نہیں بھی کھلتا ہے تو ہم آپ کو اس میں شامل کر لیں گے۔ آئی ہوپ کہ میں نے کلیئر کیا ہے۔ اچھا جناب، اب بات کر لیتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ۔ دیکھیے، آج کا سیشن کافی ایکسائٹنگ تھا اور بہت انٹرسٹنگ تھا میرے حساب سے، کیونکہ ہم اس کے لیے تیار تھے۔ وہ 772 پوائنٹ نیچے چلا گیا تو ہم مینٹلی پریپیئر تھے کہ ہمیں کوئی ڈپ پر اچھی بائی مل سکتی ہے، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے اسٹاک موجود تھے جس کو آلریڈی آپ کو آج ایکیومولیٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور کچھ اسٹاک ایسے تھے جن کو واضح طور پہ میں نے اشارہ دے دیا تھا آپ کو کہ یہ لازمی طور پہ بلش اسٹاک ہے اس مندی کے اندر۔ تو ان اسٹاک نے تو آج ٹارگٹ بھی اچیو کیے اور پرفارم کر کے آپ کو دکھایا ڈپریسنگ سیشن میں،
اور پھر مارکیٹ کا انٹراڈے لو سے 500 پوائنٹ کا ریکور کرنا، یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے جو کہ فریش بائنگ پر پوائنٹ بھی کرتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے جب انٹراڈے کریکشن ہوتی ہے مارکیٹ میں تو وہ مارکیٹ کے لیے ایک صحت مند پوائنٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بجائے اس کے پراپر کریکشن میں جائے، اگر انٹراڈے کریکشن لیتی ہوئی چلے تو مارکیٹ کا جو اوور آل ٹرینڈ ہے آپ کو بولش چینل میں ہی ملتا ہے اور پھر مارکیٹ اوپر چلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. تو آج اگر ہم دیکھیں تو 772 پوائنٹ کی کریکشن ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو ہائی سے لے کے لو آئی 772 پوائنٹ کی کریکشن ہو گئی کل کی کلوزنگ سے اگر دیکھیں. اس کے بعد پھر مارکیٹ کی کلوزنگ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے کریکٹ کر لیا ہے. اب کریکٹ ہونے کے بعد آگے اس کے لیے ضروری ہے کہ کنسسٹنٹ رہے، یہ بہت ضروری ہے. تو آج کی ایفرٹ کو میں اپریشیٹ ضرور کروں گا، مگر میں ابھی اس بات کو پہ بلیو نہیں کرتا کہ بلز اسٹیبلش ہو گئے. نہیں، ابھی نہیں ہو سکتا. یہ 46,142 کے اوپر بلز کو سسٹین کرنا پڑے گا. اس میں دیکھیے پہلی 3 ریزسٹنس جو آپ کے پریسائز لیول ٹیبل میں موجود ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، تو یہ بلز کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس کو دیکھیے، اس کے حساب سے چلیے، اسٹاپ لاس کو ٹریل کیجیے. اور کرنٹ سچویشن جو چارٹ پر ہے وہ ابھی بھی ایسی ہے جو بیئرس کو سپورٹ کرتی ہے. بے شک سینٹیمنٹ جو ہے انڈیسیشن پر پوائنٹ کر رہے ہیں بولز اینڈ بیئر کے، کیونکہ مارکیٹ نے ریکوری بھی لی ہے. تو لہٰذا ہم اپ کمنگ سیشن میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. ہم کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھا رہے اور ہم کوئی اس کے بارے میں کوئی مندی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کریں گے، بلز کی کنسسٹنسی کو دیکھنا چاہیں گے اور ہم شارٹ ٹرم ویو کو اگنور نہیں کریں گے، اس کو مس نہیں کریں گے. اب جناب اگر آپ دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری آنے والے سیشن کے لیے، تو ہم شارٹ ٹرم ویو کو اس طرح قابو کر سکتے ہیں کہ اگر 45,755 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے آغاز کے ساتھ تو شارٹ ٹرم ویو بنے گی اور 46,012 کو ٹارگٹ کرے گی اور بہت سے بہت 46,142 کو، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں لیول اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہاں ریزسٹنس پرووائڈ کریں. تو اگر میں 46,012 یا 45,986 کہہ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ایکیوریٹلی وہاں تک جائیں، ہو سکتا ہے اس سے 50-70 پوائنٹ نیچے تک جائیں. تو یہ چیز آپ کو لائیو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ میں دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ نہیں کرتی تو پھر مارکیٹ میں ڈپریشن ہو سکتا ہے. مگر اگر میں جو چارٹ دیکھ رہا ہوں اور آج کے سیشن کو دیکھ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کم و بیش کھلے گی 45,755 کے پاس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ 45,755 کے پاس کھلے گی اور پھر انشاءاللہ اوپر جانے کی کوشش کرے گی. تو بہرحال اس صورت میں ہمارے یہ ٹارگٹ ہیں 46,012، 45,986 اور بہت سے بہت 46,142. اور اگر مارکیٹ 45,702 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہم اس کے اندر یہ امید رکھیں گے کہ مارکیٹ میں ڈپریشن ہے. بے شک اس میں کوئی ایگریشن ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مگر ڈپریسو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، والیوم کم ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ مارکیٹ 45,443 یعنی کہ 45,443 کو توڑ دے تو پھر مارکیٹ میں پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے اور کیوس کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے کہ شارپ لو میرے لیے اہم نہیں ہے. شارپ لو 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ پری اوپن میں کوئی شارپ لو بنے، وہ بالکل غیر اہم ہوتا ہے، ہم اس کو 9:45 کے بعد جج کرتے ہیں. نمبر 1 بات کہ 9:45 کے بعد مارکیٹ کہاں ٹریڈ کر رہی ہے. نمبر 2، اگر مارکیٹ نیچے گرتی ہے اور ایک دم تیزی سے لو بناتی ہے اور 10 سے 15 منٹ کے اندر ریکور ہو جاتی ہے تب بھی ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم اٹ ہیپنس. مارکیٹ کی والیٹیلٹی بینڈ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک فارمولا آلریڈی موجود ہے، جو طریقہ کار ہے ہمارا منیمم لاٹ اسٹاپ لاس پہ لگانے کی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو میں ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس بتاتا رہتا ہوں اسٹریٹجیز میں، اگر آپ لوگ وہ فالو کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ جمعے کو لیکویڈیٹی اپنی بڑھا کے بیٹھے تھے
تو میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے، بہت صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے، اور کوشش کیجیے کہ اس کال کو اپنے دوستوں، احبابوں اور گروپ میں شیئر کریں، اور ہمارے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، کہ وہ آپ کے لیے اسی طرح اور اس سے بہتر آپ کے لیے پرفارم کر سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.